السلام علیکم دوستوں، میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر علی اکبر کراچی سے آپ کی خدمت میں ایک ایسے ٹاپک ایک ایسی بیماری کو ڈسکس کرنا چاہوں گا جو کہ آج کل کے نوجوانوں کے اندر بہت زیادہ پائی جا رہی ہے، اور اس کو ہم گنوریا کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اس کا جو مین اس کا افیکٹڈ ایریا ہے وہ ہے یوریتھرا، یعنی پیشاب کے اندر بہت زیادہ جلن ہوتی ہے۔ اور ہر وقت آج کل جو جوان لڑکے ہیں 15 سے لے کے 20-22 سال تک اس کے اندر بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں، کیونکہ آج کل کا ماحول ایسا ہے کہ موبائل کی وجہ سے ایکسیس بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اس موبائل کی وجہ سے، جس کو اینڈرائڈ کہتے ہیں، اور اینڈرائڈ کے معنی اصل میں انسانی روبوٹ کے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کا انسانی روبوٹ ہے۔ یہ جو ٹچ موبائل ہے، جہاں پر اس کے بہت سارے فوائد ہیں، وہاں پر اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں، اور خاص کر ہمارے ینگ جنریشن کے لیے ہیں، کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ رشیا سے لڑکی آ گئی پاکستان، اور ہمارے آج کل جو میڈیا کے اندر بہت زیادہ چل رہے ہیں، ہمارے کے کے اندر بہت ساری لڑکیاں جو کہ یو ایس ہے، رشیا، انڈیا اور دیگر ممالک سے آ کے شادیاں رچاتی ہیں، تو اس کی وجہ مین یہ ہے کہ ایکسیس ریٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور اس کی مین وجہ یہ اینڈرائڈ فون، یا جس کو ہم اسمارٹ فون کہتے ہیں یا ٹچ موبائل کہتے ہیں، اس کی وجہ سے ایکسیس بہت زیادہ ہو گیا ہے، یعنی رسائی کا جو عمل ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اور آج کل ہر جوان لڑکی کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، جو کہ ہر وقت ٹچ میں رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر یہ بیماری بھی ساتھ جنم لیتی ہیں۔ تو گنوریا، جس کو ہم نائزیریا گنوریا، اس کا جو بیکٹیریا ہے اس کا نام ہے، ویسے اس کے ساتھ ملتے جلتے بہت ساری بیماریاں ہیں، لیکن اس کو ہم اگر ڈائگنوز کرنا چاہیں تو پھر اس کے لیے ہمیں مختلف ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں، جس طرح کے سفلس ہے وہ بھی ایس ٹی ڈی یا ایس ٹی آئی، جس کو ہم ایس ٹی ڈی یا ایس ٹی آئی یعنی سیکسول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز یا سیکسول ٹرانسمیٹڈ انفیکشن کہتے ہیں۔ تو اس طرح یہ بہت سارے ہے، گنوریا ہے، سفلس ہے، کلیمیڈیا ہے، ایچ آئی وی ہے، جس کا آج کل جو نئے فارم میں اس کو ایڈز بھی کہتے ہیں، یعنی ایکوائر امیون ڈیفیشنسی سنڈروم۔ تو وجوہات تو بہت ساری ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اس کو ڈائگنوز کرنا چاہیں پرفیکٹلی کہ کیا کون سا بیکٹیریا ہے، تو پھر ہمیں ٹیسٹوں کی طرف جانا پڑتا ہے کہ یہ گنوریا نائزیریا گنوریا ہے، یا جو سفلس کے جراثیم ہوتا ہے ٹریپونیم ہے، پیلیڈیم ہے، کلائمیڈیا کا جو ہے وہ ہے کلائمیڈیا ٹریپومیٹس۔ تو یہ مختلف قسم کے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو مختلف قسم کے انفیکشن ہمارے اندر ایس ٹی ڈی کے ذریعے، یعنی سیکشول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کے ذریعے داخل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں۔ انیشیل اسٹیج میں چونکہ جوان ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، یہ اگر کسی کے بچے میں یہ عادت ہو کہ وہ ہر وقت اپنے سیکسول آرگن کو یعنی یوریتھرا کو لے کے کھجاتا رہے اور ہر وقت اس کو چھیڑتا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر یہ انفیکشن سرایت کر چکا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے بچے کو ڈاکٹر کو چیک کروائیں، کیونکہ شروع میں اس کا اتنا نقصان نہیں ہوتا، لیکن گریجولی جیسے یہ اس کا علاج نہیں ہوتا اور یہ آگے بڑھتا جاتا ہے، تو اس کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ اگر ایسے بچے کی پھر شادی بھی کرائی جائے تو اس میں یہ کہ وہ سیکسول ڈیبلٹی کا شکار ہوتا ہے، یعنی وہ اپنا جو سیکسول فنکشن ہے وہ نہیں کر پاتا، اور پھر وہ زندگی سے تنگ آ کے یعنی موت کو ترجیح دیتا ہے۔ تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے بچے کو، اگر کسی کے اندر یہ سمٹم جو میں نے بتائی آپ کو کہ ہر وقت اپنے یوریتھرا کو لے کے اس کو چھیڑتا رہے، یا وہ کمپلین کرے کہ مجھے پیشاب کے اندر جلن ہوتی ہے، یا پیشاب کے بعد مجھے قطرے آتے ہیں، یا اس میں پس آتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر گنوریا یا سفلس یا اس کی قسم کی دوسرے جو جراثیم ہوتے ہیں، جو بیکٹیریا ہے، اپنا کلیمیڈیا ہے، ایچ آئی وی ہے، لیکن جب ہم اگر اس کو ڈفرینشیٹ کرنا چاہیں تو پھر ہمیں مختلف قسم کے ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں،
یعنی ہمیں بلڈ سی ایس کروانا پڑتا ہے، ہمیں یورین سی ایس کروانا پڑتا ہے، تو ہمیں پھر یہ ہم یہ ڈائگنوز کر پائیں گے کہ اس کے اندر کون سا بیکٹیریا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس کے سائڈ ایفیکٹ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس میں پھر یہ ہے کہ اسکن ڈیزیز ہو جاتی ہے، جوڑوں کی بیماریاں ہو جاتے ہیں، اور بچہ ہر وقت سست پڑا رہتا ہے، چڑچڑا پن اس کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور یہ ہے کہ وہ کام کرنے کو اس کا دل نہیں چاہتا۔ تو اس وجہ سے والدین بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسے بچے کی شادی بھی کرا دی جاتی ہے تو اس کی وائف بھی پریشان رہتی ہے، کیونکہ اس کے اندر سیکسول ڈیبلٹی پائی جاتی ہے اور وہ اپنا جو سیکسول فنکشن ہے وہ نہیں کر پاتا۔ تو پھر ایسا بچہ خود بھی اپنی زندگی سے تنگ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ میری ابھی سے یہ حالت ہے تو آگے جا کے پھر کیا بنے گا۔ تو سب سے پہلے اگر کسی کے بچے میں، جس طرح میں نے بتایا کہ اگر یہی سمٹم ہے تو وہ کسی اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کے ڈائگنوز کروائے، اگر ہو سکے تو ٹیسٹ کروائے۔ اگر آپ یورین سی ایس یا بلڈ سی ایس کرواتے ہیں تو اس میں کافی بیماریوں کا پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ سیکسول ٹرانسمیشن میں یہ ہے کہ ایڈز تک بیماریاں پھیل جاتی ہیں، جس کو ہم ایکوائرڈ امیون ڈیفیشنسی سنڈروم کہتے ہیں، اور پھر اس کو HIV یعنی ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس اس کو بولتے ہیں، اور آج کل جو لیٹسٹ نام اس کا ہے وہ ایڈز ہے۔ تو یہ ساری جو ہے یہ سیکسول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے، یعنی کہ اگر ایک بیمار کے اندر یہ بیماری موجود ہے اور وہ میل ہے یا فیمیل ہے اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو یہ بیماری ایک سے دوسرے کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے، اور اس کو ہم ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کہتے ہیں۔ تو جس طرح آپ کو میں نے بتایا کہ ایک تو سائڈ ایفیکٹ اتنے زیادہ ہے کہ وہ بچہ پھر کسی کام کے قابل نہیں رہتا، پڑا رہتا ہے، سست اور غصہ بہت زیادہ کرتا ہے، اور یہ ہے کہ اپنی زندگی سے بھی وہ تنگ آ جاتا ہے۔ پھر اس میں اگر وہ میریٹل لائف میں جاتا ہے تو اس میں یہ کہ اکثر پھر انفرٹیلٹی پائی جاتی ہے۔ اگر یہ انفیکشن خواتین کے اندر اس میں یوٹرس کے اندر چلا جائے تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بھی انفرٹیلٹی ہو جاتی ہے۔ اگر میل کے اندر بھی یہ سرایت کر جائے تو اس کی وجہ سے بھی انفرٹیلٹی پائی جاتی ہے، لیکن اگر شروع میں اس کا علاج کیا جائے تو یہ ہے کہ آگے کی جو کمپلیکیشن ہے پھر ایسے بچے پھر اس سے بچ جاتے ہیں۔ تو آج کل چونکہ یہ موبائل کا دور ہے، اور خاص کر یہ جو ٹچ موبائل کا جو ہم استعمال کرتے ہیں، ویسے تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں، اگر اس کو اس بیس پہ استعمال کیا جائے تو بہت سارے فوائد ہیں، لیکن ہمارا ذہن چونکہ ہم نیگیٹو استعمال کرتے ہیں تو ہمارا ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے اور ہم غلط ویب سائٹ اس پہ دیکھتے ہیں، اور پھر آج کل جو یہ جو ایکسیس ہے، یعنی پوری دنیا تک آپ کی ایکسیس آپ کے ہاتھ میں ہے، تو آپ اس کا رزلٹ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر آج کل کے دنوں میں کتنی لڑکیاں امریکہ سے، رشیا سے اور انڈیا سے ہمارے ملک کے اندر، اور خاص کر ہمارے پختونخوا کے اندر، پنجاب کے اندر کتنی ساری لڑکیاں آ کے شادیاں کر رہی ہے۔ تو اس کی مین وجہ یہ موبائل ہے، اور اس موبائل میں پھر یہ ہے کہ یہ جو سیکسول ڈیزیز پھیلتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اس کی مین وجہ ایکسیس ہے۔ پھر اگر آپ ڈومیسٹکلی دیکھیں تو یہاں پر بھی ہر لڑکی ہر لڑکے جوان لڑکے کے ساتھ موبائل ہوتا ہے، تو ان کا ایکسیس اور کنٹیکٹ کا ذریعہ ان کے ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اپنے بچوں پر نظر رکھے، اور خاص کر ایسے جوان بچوں کو کے ہاتھ میں موبائل نہ دیں جن کی شادیاں نہیں ہو چکی ہوتی۔ تو جوان بچوں کے ہاتھوں میں یہ بالکل نہیں دیتے، کیونکہ ہم پازیٹیو جو کام ہوتا ہے وہ ہم اس سے نہیں لیتے، اور ہم غلط طرف جا کے پھر اس میں مختلف کمپلیکیشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کو اینڈرائڈ سیٹ، جس کا اینڈرائڈ کے مطلب یہ ہے کہ انسانی صورت کا روبوٹ، یعنی یہ بھی ایک قسم کا روبوٹ ہے، تو ہم یہ اینڈرائڈ فون یا اسمارٹ فون جس کو کہتے ہیں یہ کبھی بھی بچوں کو نہیں دینا چاہیے، اور خاص کر ان بچوں کو جو کہ صحیح طرح میچور نہیں ہوتے یا ان کی شادیاں نہیں ہوتی، تو ان کے ہاتھ میں تو بالکل نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس سے بیماری آج کل بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اور خاص کر ہماری پریکٹس کے اندر ایسے بچے آتے ہیں جن کی 22-23 سال عمر ہوتی ہے، لیکن اپنے گھر کے اندر وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے، کیونکہ ان کی
ان کے اندر وہ جو سیکسول پاور ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ کسی کام کی نہیں رہتے، اور پھر وہ اس میں یہ ہے کہ وہ سوئسائڈ بھی کر جاتے ہیں، اتنی اپنی زندگی سے وہ اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ وہ سوئسائڈ کی طرف بھی جاتے ہیں۔ تو میری تمام پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، اگر ایسی سمٹم ان کے اندر نظر آئے تو فوراً ان کا ٹیسٹ کروائے، ان کو چیک اپ کروائے اور ان کا یہ جو معاملہ ہے شروع کے اندر حل کروائے تاکہ آگے کی جو پیچیدگیاں ہے وہ اس سے بچے رہیں۔ تو آج کل یہ بس اب یہ جو بیماری کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا، وہ سوزاک یعنی پیشاب کے اندر جو تکلیف ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں بتانا تھا۔ تو اپنے بچوں پر نظر رکھیے، اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو تو بالکل آپ اپنے قریبی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ان سے ٹیسٹ کروائے، تو انشاءاللہ شروع میں جب یہ مسئلہ کیور ہوگا، اور ہماری ہومیوپیتھی کے اندر بہت اچھی دوائیاں ہیں، اگر ایسے ہمارے پاس مریض آتے ہیں، کیونکہ ہمارا علاج جو ہے وہ سیملی ویسکولر ہے، یعنی مثل کا علاج مثل سے، یعنی کیور لائکس کیور، یعنی لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، اور ہمارے پاس ایسی جو بیکٹیریا ہے ان کا ہمارے پاس نسوڑ موجود ہے۔ اگر آپ گنوریا کو دیکھیں تو ہمارے پاس اس کا نسوڑ ہے، میڈورینیم ہے، ہمارے پاس 2-3 میڈیسن تھوجا ہے، مرسال ہے، ہم اگر وہ دے دیتے ہیں تو بہت آسانی سے بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اگر سپٹس کو دیکھیں تو ہمارے پاس سیفلینیم ہے، اس کا نسوڑ ہمارے پاس موجود ہے، نسوڑ کلیمیڈیا ہے، تو کلیمیڈیا کی بھی نسوڑ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ہم ہومیوپیتھی کے طریقہ علاج سے بہت اچھی طرح کیور کر سکتے ہیں، یعنی اینٹی بایوٹک کے بجائے، یعنی علاج بالضد کے بجائے ہم بھی علاج بالمثل کے ذریعے ایسی بیماریوں کے کو بہت آسانی سے کیور کر سکتے ہیں۔ اگر پیشنٹ شروع میں آئے تو بہت جلدی ان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اگر ڈیلے بھی کر لیں تو اس میں ٹائم تو لگ جاتا ہے، لیکن بالکل ہم اس کو کیور کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس جتنی بھی یہ بیماریاں ہیں، جتنی بھی بیکٹیریا ہے، ہماری ان کا نسوڑ ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ نسوڑ ہم دے کے بہت آسانی کے ذریعے آسانی سے ان کی جو بیماری ہے وہ کیور کر لیتے ہیں۔ تو آج کل یہ جو آگاہی کا میسج تھا وہ والدین کے لیے تھا، پیرنٹس کے لیے تھا کہ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں، اگر ان کے اندر ایسی کوئی سمٹم نظر آتی ہے تو فوراً ان کا علاج کروائیں۔ تو شروع کے اندر جب یہ بیماری کیور ہوگی تو پیچھے کی جو کمپلیکیشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور انفرٹیلیٹی یعنی بانجھ پن کی تک کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہے کہ بانجھ پن بھی پیدا ہو جاتا ہے اس سے، تو اس سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اور باقی جوڑوں کی بیماریاں ہے، اسکن کی بیماریاں ہے، بڑی آنت کی بیماریاں ہے، اس سے بھی آپ کے بچے بچ پائیں گے اگر آپ شروع میں ہومیوپیتھک علاج کروا لیتے ہیں۔ تو میرا یہی آپ کو مشورہ ہے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھے، اگر ایسی سمٹم ہو تو بالکل آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے اس کا علاج کروا سکتے ہیں، اور ہومیوپیتھی کے اندر بہت اچھا علاج ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان تمام جو بیکٹیریاز ہیں ان کا نسوڑ ہمارے پاس موجود ہے، گنوریا کا نسوڑ ہمارے پاس موجود ہے، سفلس کا ہے، کلیمیڈیا کا ہے۔ تو یہی بس آپ کو بتانا تھا۔ جب تک آپ سے میں اجازت لوں گا، اللہ حافظ۔